بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مول اور آپ دیکھ رہے ہیں ویٹو نیوز۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہے، اہم ٹویٹ ہے، وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد آگے گفتگو کریں گے۔ چودھری پرویز علی صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا 10 روز کے بعد، اور وہ جو ان کی حالت تھی وہ حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ہی اذیت ناک سزا جو انہیں دی جا رہی ہے جیل میں۔ ان کے چہرے سے یہ لگ رہا تھا، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے۔ اور نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اب ہر چیز میں وہی ڈسکس ہو رہا ہے۔ کوئی بھی خبر ہو، کوئی کسی کی گفتگو ہو، کسی کی پریس کانفرنس ہو یا ٹاک شو ہو، اخباروں پر خبریں لگی ہوں، اس میں 9 مئی کے واقعہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی خبر ناممکن اور نامکمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے 2 سوال اٹھائے ہیں اس ٹویٹ میں۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کو ہونے والے جو جلاؤ گراؤ کے واقعات تھے، ان واقعات کا تعین بڑے سادے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، فوجی تنصیبات کو جلایا گیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جو پروٹیسٹ کیا گیا ہے، یا جتنی بھی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سادہ سا سوال ہے، اگر تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا ہے تو پھر تو یقینی بات ہے یہ تحریک انصاف کا ہی منصوبہ تھا۔ اگر تحریک انصاف کو یہ فائدہ نہیں ہوا اس 9 مئی کے واقعات سے تو پھر اس پر سوال بنتا ہے کہ سوچا جائے کہ یہ فائدہ کس کو ہوا ہے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے ریز کیا ہے ٹویٹر پر، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سادہ سا اور بڑے آسان طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے کہ محض 48 گھنٹوں میں اتنے منظم انداز سے کس نے یہ منصوبہ بندی کی، اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر، ان سے وہ تعلق رکھنے والے تحریک انصاف سے یا پھر ان کی حمایت میں بولنے والے صحافی جو ہیں، ان 10,000 کے قریب 48 گھنٹوں میں سب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، یا پھر ان کو زور بازو زور جبر جو ہے ان کو لا تعلقی کا اعلان جو ہے وہ کروا لیا گیا ہے۔ یہ سادے سے سوال ہیں، ان پر انویسٹیگیشن کی جائے تو سارا معاملہ کھل جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور یہ بہت سارے لوگ یہ پہلے بھی سوال اٹھا چکے ہیں کہ یہ اس طرح 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو تو سزا ملنی ہی ملنی ہے اور ملنی بھی چاہیے، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، ان کے چہرے بھی بے نقاب کیے جائیں۔ اچھا، یہاں پر بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، قوم کے سامنے لایا جائے، ان کے چہرے بے نقاب کیے جائیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اور دوسری جانب حکومت بھی یہی بیانیہ اپنا رہی ہے، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ بھی یہی بیانیہ بنا رہے ہیں، وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تاکہ دوبارہ کسی کی یہ ہمت نہ پڑے یہ کام کرنے کی۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں، جتنے منسٹرز ہیں وہ بھی یہی گفتگو کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو کامن نہیں ہے؟ گفتگو تو ایک جیسی ہے، ماسٹر مائنڈ پھر کون ہے؟ گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جب وہ ماسٹر مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ سیدھا عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے، ان کے الفاظ سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سیدھا عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں، کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے، یہ تمام واقعات کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، یہ انہوں نے سارا ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ تو جب عمران خان صاحب کی گفتگو سنیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ان کی گفتگو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، پی ڈی ایم کے منسٹر ہیں، ان کے گلو بٹ ہیں، وہ بہت بار یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان کے اپنے گلو بٹ گھسے ہوئے تھے اس ثانیہ میں، تو وہ سیدھا حکومت کو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کس طرح سے ہوگی؟
حکومت جب اس کی انویسٹیگیشن کروائے گی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت یہ کہے کہ اس میں ہم خود ملوث ہیں، ہمارے لوگ ملوث ہیں، ہمارے کارکن ملوث ہیں۔ وہ تو یقینی بات ہے، وہ سارا کا سارا ملبہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالیں گے، ان کے لوگوں کے اوپر ڈالیں گے، تو پھر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ یہ انویسٹیگیشن غلط ہوئی ہے، کرنے والے تو ان کے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، جے ٹی بننی چاہیے، جو دونوں لوگوں کو طلب کر سکے، چیئرمین تحریک انصاف کو بھی طلب کر سکے، کیونکہ ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں سیدھے سیدھے حکومت کی جانب سے، اور وہ الزام لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر، تو وہ جے آئی ٹی ہو، وہ کمیشن ہو، جوڈیشل کمیشن ہو یا کسی بھی لیول کا ہو، وہ بننا چاہیے جو حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کو بھی طلب کر سکیں، جن کے اوپر عمران خان صاحب الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی طلب کیا جائے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے، ان سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے، جو ایویڈنس عمران خان صاحب دیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو شواہد حکومت کے پاس ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جائے، ان کو سامنے رکھا جائے، پھر دونوں کو دیکھا جائے، دونوں کے فرانزک کروائے جائیں کہ جو شواہد سچے شواہد ہیں، جو ٹھوس شواہد ہیں، وہ کس کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، اگر کسی کو عبرتناک سزا نہیں دی جاتی، کسی کو کٹہرے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پر طاقتور جو ہیں وہ انصاف کے کٹہرے میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے، ادھر قانون جو ہے وہ آ کے خاموش ہو جاتا ہے، وہ ہمارے سیاستدان ہو، ہمارے بیوروکریسی ہو، ہماری حکومت ہو، اور کوئی بھی لوگ ہو، جو بھی طاقت میں قانون وہاں پر آ کے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ لیکن کم از کم اس بار یہ تو ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں، اصلی معنوں میں، حقیقی معنوں میں جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس وقت کہ کون ماسٹر مائنڈ ہے، وہ حکومت کے لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، عمران خان کی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ماسٹر مائنڈ ہیں، یا کوئی بھی ہو، وٹ ایور، وہ ان کے چہرے عوام کے سامنے آنے چاہیے، پوری دنیا کے سامنے آنے چاہیے کہ کون ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کون ہمارے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کون پاکستان کی ساکھ کو خراب کر رہا ہے، وہ سامنے ضرور آنے چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، چودھری پرویز علی صاحب جو تحریک انصاف کے صدر ہیں، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہنے والے ہیں؟ آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا 10 روز کے بعد، تو اس وقت انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، ان کا چہرہ بڑا اترا ہوا چہرہ تھا، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، ان کی حالت سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بھی عقل شعور رکھنے والا شخص ان کو دیکھ کے وہ سمجھ سکتا تھا کہ چودھری پرویز علی صاحب کوئی بڑی اذیت میں ہیں، کوئی بڑا جبرن انہیں کہیں پر رکھا گیا، بڑی مشکل سے رکھا گیا، ان کی حالت جو ہے وہ ایک عام انسان جیسی نہیں لگ رہی تھی، حالت غیر لگ رہی تھی ان کی گفتگو بھی۔ اچھا، اس سے پہلے جب وہ گجرانوالہ میں پیش ہوئے تھے عدالت میں، تو وہ مکہ لہرا رہے تھے، وہ ایسے مکہ لہراتے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور بڑا دبنگ انداز تھا، مکہ لہرا رہے تھے، اور ہم نے جب ان سے پوچھا، سوالات کیے کہ کیا آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے ہر بندے کی طرف سے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کو بھی کوئی سکرپٹ دیا گیا ہے؟ تو وہ بڑا مکہ لہرا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے کوئی سکرپٹ نہیں دیا جا رہا، میں پی ٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں کارکنوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہیں، یہ چند دن میں ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی، ان کی ٹون بالکل بدلی ہوئی تھی، الگ ٹون تھی۔ ان سے جب صحافی نے سوال کیا کہ آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، کوئی سکرپٹ دیا گیا آپ کو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری تو 10 دن سے کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے کسی کے ساتھ، تو نہ گھر والوں سے نہ کسی اور سے، مجھے پتہ ہی نہیں 10 روز سے ملک میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، میں آگاہ ہی نہیں صورتحال سے، تو مجھے تو کسی سے ملاقات تو کرنے دیں۔ مطلب وہ جو مکہ لہرانے والا انداز تھا، جو 2 ٹوک بیانیہ تھا ان کا کہ تحریک انصاف کے لوگ مضبوط رہیں، تحریک انصاف کے کارکن مضبوط رہیں، کھڑے رہیں، چند دن کی یہ مصیبت ہے، آج وہ جملے ان کے منہ سے نہیں نکل رہے تھے۔ آج وہ نہ تو مکہ لہرا رہے تھے اور نہ ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف میں نہیں چھوڑوں گا، مطلب انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ کارکن نہ چھوڑے۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا، مجھے پتہ تو ہو حالات کا۔
مطلب یہ کہ ان